أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورة البقرہ آیت نمبر 123. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات رب ذو المجدد والکرام، عبد لا غبار لا مثال لا ند له ولا مثل له کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہمارا جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی ہماری اس جمعہ کی اجتماعیت کو قبول فرما کر ہمارے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ ذی الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے، اور اس ذی الحجہ کی مناسبت سے پوری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا اہمیتیں ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ سے دعا ہوں کہ پروردگار دو عالم ہمیں گزشتہ سنوئی تمام باتوں کے اوپر عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام و اکابرین جماعت، یہ ایام جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس ایام کے اندر اکثر و بیشتر خطبہ سوانح ابراہیمی، مقصد قربانی، وجہ قربانی کی مناسبت سے جانور، قربانی کے جانور کے رنگ اور روپ اور اس کے شرعی نقائص کی مناسبت سے باتوں کی وضاحتیں کی جاتی ہیں. ان ایام کے اندر مسائل قربانی کا بھی تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ وقت کی مناسبت سے جب کسی بات کی وضاحت کی جاتی ہے تو وہ بات سامعین اور سامعات کے لیے زیادہ مؤثر کن ہوتا ہے. اسی کی مناسبت سے اسی لیے ان تمام باتوں کی ہر سال بار بار وضاحتیں کی جاتی ہیں. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے ایک جامع توحید کا پیغام ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے صبر و استقامت کا بہترین ذریعہ ہے. اور اللہ عز و جل نے سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم ومن معه. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ومن معه، اور ان کی زندگی بھی جو ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کے ساتھیوں کی زندگی کو، ان کے اوپر ایمان لانے والے سوانح حیات کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اسوہ حسنہ اور آئیڈیل قرار دیا. اسی یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب آپ کے رب نے، یعنی ابراہیم کے رب نے جب انہیں چند کلمات کے ذریعہ ابتلا و آزمائش کے اندر مبتلا کیا، چند کلمات کے ذریعہ جب آپ سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحانات کے اندر آپ کامیاب ہو گئے.
قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئی، اس لیے میں کیا کروں گا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمام انسانوں کے لیے تمہیں اپنا امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے رب العالمین کیا میری ذریت میں سے بھی؟ تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، اللہ کے اس وعدہ کو ظالم لوگ، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے والے لوگ نہیں پا سکتے۔ تو پتہ ہے چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس نوح کو جو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کو امت کا امام اور پیشوا بنانے والا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو رب نے مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ جیسا کہ ابتدائی زندگی کو آپ جانتے ہیں، آپ کی پیدائش ہی بت بنانے والے خاندان کے اندر ہو، آپ کا باپ ہی بت بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا اور بتوں کو پوجا کرنے والا تھا۔ اور جب وہاں سے آپ اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، جب وہاں آپ نے اپنی دعوت کو پیش کیا اور کہا کہ میرے ابو جان ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، اے ابو جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے جو نہ تو سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، جو نہ بولتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے نفع و نقصان کا مالک و مختار بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو شہری بدل کر دیے گئے۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو انگارے کی آگ کے حوالے میں کر دیے گئے، آگ کے اندر آپ کو ڈال بھی دیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ صرف توحید خالص کی بنیاد پر، ان کے تمام بتوں کو توڑنے اور پھوڑنے کی بنیاد پر آگ میں ڈال دیا گیا، اور لوگوں نے فیصلہ لیا کہ اے ابراہیم تو ایسا کرنے والا ہے۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بڑے معبود سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے تو، کہا نہیں اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اپنے معبود کی مدد کرو۔ کوئی معبود کیا وہ مدد کے مستحق ہو سکتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بہرحال لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور آگ میں ڈال دیے۔ اس آگ میں جو آپ گئے تو اللہ کی مدد چاروں طرف سے آئی، لیکن آپ نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کے سارے ورشے آپ نے کہا نہیں، جس رب العالمین کے خاطر میں اس آگ میں آیا ہوں وہی رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے کو کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ آگ کی خاصیت کا تھا کسی کو ڈال دو اس میں جلا کے خاک اس طرح کرنا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے 40-50 دن کے بعد آگ سے نکالے گئے اور آپ کے سر مبارک کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہوا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ نے آپ کو بالکل امن و امان کے ساتھ آگ سے نکالا۔ آگ میں ڈال دیے گئے، اس آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو انسان بھی قربانی پیش کرتا ہے، اللہ عز و جل ان کی عبادت کرتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے نمرودی دربار میں، وہاں پہ آپ نے کہا کہ اللہ وہی ہے جو ہمارا اور تمہارا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی ایذائیں تکلیفیں دی گئی، لمبی چوڑی کہانی بالکل ساری ہے۔ ہر موڑ پر اللہ کی طرف سے آپ کی کامیابی ہوئی، کامیاب ہوتے گئے، آخر عمر تک اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا تھا۔ آپ اللہ سے بار بار دعا کر رہے تھے رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار دو عالم تو مجھے ایک نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ دیکھیے آزمائش کی کتنی گھڑی، 80 سال 86 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپے میں پہنچ چکے، بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب اللہ سے دعا کیے، اللہ عز و جل نے اتنی بڑی آزمائش کے بعد ایک لخت جگر اسماعیل کی بشارت سنایا، اور جب اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آ گئے تو سوکن کی بنا پر عبارت لمبا واقعہ ہے کہ اسماعیل کے ولادت کے چند ایام کے بعد، چند ماہ کے بعد انہیں غیر ذی زرع اس مقام پہ چھوڑ آئے جہاں آج
آب زمزم موجود ہے. وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, چڑیا بھی پر نہیں مار رہا تھا. وہ حاضر علیہ السلام کی سمجھیے قدم مبارک کی, اس قدم مبارک کا ایک ثمرہ ہے. اللہ آپ کے پیر مبارک کی برکت کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا وجود بخشا. اس آب و گیان ریگستانی علاقے میں آپ کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر جب چلنے دھورنے کے لائق ہو گئے, قرآن نے خود کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ مَاذَا تَرَىٰ. جب یہ بچہ دوڑنے کے لائق ہو گئے, اپنے باپ کا سہارا بننے والے ہو گئے, تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا. کیا دکھلایا؟ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ, بے شک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. میں خواب میں یہ دیکھتا, باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے, اے بیٹا اے اسماعیل, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک ماذا تری, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے؟ اللہ اکبر. ایک باپ بیٹے سے کہہ رہا, وہ بھی آخری عمر میں ہوا. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. اے بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری, تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا کیا کہتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اولاد فرمائے. اتنا نہیں کہا اے ابو جان, اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو آپ کر گزریے. انی صدقۃ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تیاریاں مکمل ہو چکی ہے, مینا کے میدان میں جا رہے ہیں. شیطان کبھی حاجرہ کے پاس, کبھی ابراہیم کے پاس, کبھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, بہکا رہے ہیں, پھسلا رہے ہیں, کیسے بھی رب کی نافرمانی پہ آ جائے, رب کی بات کو نہ مانے. ایک ماں کو اگر کوئی یہ کہہ دیا جائے تیرے بیٹوں کو اس کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گا. لیکن ماں بھی الحمدللہ بہرحال مینا کے میدان میں لے گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انی کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم علیہ السلام, تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا. ہم نیکوکاروں کو, اپنے محسنین کو, صالحین کو اسی طرح سے آزمائش میں ڈالتے ہیں. قد صدقت الرؤیا انی کذالک محسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. اور ہم نے جنت سے ایک موٹا تازہ دمبا جانور بچڑا بھیج دیا اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو بس کرو, اب ان کی جگہ پہ اس جانور کو ذبح کرو. اسی دن سے قربانی کا سسٹم, قربانی کی سنت جس نے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جب تک مدینہ میں رہے, ہجرت کرنے کے بعد کرتے رہے. یہ سنت نبویہ ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, قرآن نے کہا ہم نے اس کو آخری امت تک کے لیے نافذ کر لیے. اسی آیت کی روشنی میں ہم اور آپ ہر سال قربانی کی سنت کے اوپر عمل کر جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں, اور اس گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں, اپنوں احباب اور رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں. ایک اور مختصر بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ وجہ ہے قربانی. خواب ابراہیمی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن لگاتار یہ خواب دیکھا. مفسرین نے بیان کیا ہے اس خواب کی تعبیر 3 طریقہ سے ہوتی ہے. پہلے دن کے خواب کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ, دوسرے دن کے خواب کا نام ہے یوم العرفہ, تیسرے دن کے خواب کا نام ہے یوم النحر. 3 دن آپ نے لگاتار خواب دیکھا. یوم الترویہ 8ویں دن کے خواب کو کہا جاتا ہے, 8ویں دن ذی الحجہ کو, جس کے معنی آتے ہیں سوچنے کی رات, غور و فکر کرنے کی رات. اور دوسرے دن جو آپ نے خواب دیکھا یوم العرفہ, جس کے معنی پہچاننے کی رات, یعنی مکمل طور پہ آپ پہچان لیے. اور یوم النحر تیسرے دن کے خواب کا نام ہے, جس کا معنی آتا ہے قربانی کے دن. ان 3 مرحلوں میں آپ نے خواب کو دیکھ کر اس خواب جیسی سنت پہ, اس خواب جیسے عمل کو عملی جامہ بنا کر آپ نے امت کے سامنے ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنے کا موقع ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے, جانی مالی روحانی, اسی طرح سے تم بھی اپنی قربانیاں پیش کرو. اس لیے قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا, وہ سارے خواب کو مکمل کر دیے.
سارے آزمائش میں کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، میں تم کو پوری امت کا، تمام لوگوں کا پیشوا اور امام بناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیشوا اور امام بنایا۔ تو اسی کی مناسبت سے ہم لوگ ہر سال قربانی کے سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ قربانی کے بعد حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانوروں کی قربانیاں جائز نہیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، ایسا بیمار جس کی بیماری، جس کی مرض آیا ہو جائے، اور ایسا لاغر پتلا دبلا جس کی ہڈیاں نظر آ جائے، یا ایسا کمزور جس کی بیماریاں دکھائی دے، اس طرح کی جانور کی قربانی، یعنی اس طرح کے جو عیوب ہے، چاہے خصوصی عیوب ہے، اور بھی روایت ہے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، پیر ٹوٹا ہوا نہ، وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم اللہ کے راستے میں بالکل صاف ستھرا مسنہ جانور کو پیش کرے، یعنی جس کا سنیہ دانت، یعنی 1 سال گزر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، سنیہ یعنی مسنہ، مطلب مسنہ کے لیے 2 دانت کو، 2 آگے کی دانت ٹوٹ کر واپس آ چکا ہو، ایسے دانت کو مسنہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا بالمسنہ، کہ سوائے مسنہ کے اور کوئی جانور پیش نہ کرو، مطلب یہ جو جانور ہم پیش کریں گے اسے دھاتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور چلیے بے شمار مسائل انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ جمعہ ہوں گی۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ ہماری تنخواہ وقت پہ نہیں ملتی ہے، تو کیا ہم قربانی کسی سے قرض لے کر سکتے ہیں؟ فتاوی مجمع الفتاوی صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 25 کے اندر شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس اس وقت انتظام نہیں ہے، اگر وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اس قربانی کے رقوم کی ادا کرنے کی طاقت موجود ہو۔ اگر طاقت ہے تو قرض حسنہ لے کر سکتا ہے، اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو اسے قرض لے کر قربانی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے ابو حاتم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار قربانی قرض لے کر کیا کرتا تھا، کبھی کبھار جب نہیں رہتا تب، اور میں اس میں اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھتا تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صاحب مال ہے لیکن آپ کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، آپ کا کہیں بقایا ہے، وہ 2-4 مہینے کے بعد آنے والا ہے، اور یہ آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم 10-20 ہزار روپے قرض لیتے ہیں قربانی کے لیے تو بعد میں ہم اسے ادا کر سکتے ہیں، تو آپ لے کے کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور طاقت نہیں ہے، آپ مزدور آدمی ہیں، 500 روپے روز کمانے والے ہیں، آپ کہ ہم قرض لے کر کریں گے تو آپ کیسے کہاں سے ادا کریں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے وہ لے کے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس قربانی کے اندر اخلاص